بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والقلب بعيد غير مضطرد واشتقاقه من السهول لأنه رفعة بالمسمى وشعار له. ومن السبك عند الكوفيين وأصله وصم حذفت الواو وقبضت عنها همزة الوصل ليقل إعلانه. ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما عرف صدره في كلامه. ومن لغاته سم وسم، وقال بسم الذي في كل سورة سمه. فالاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير طاقة ويختلف باختلاف الأمم والأعصار ويتعدل تارة ويتحد أخرى. والمسمى لا يكون كذلك، وإن أريد به إذلال الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اسم کے سلسلے میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والقلب بعید غیر مضطرد، کہ اسم کے بارے میں کوفیین کا یہ کہنا کہ اس میں صنعت قلب سے کام لیا گیا. کیا مطلب صنعت قلب سے کام لیے جانے کا؟ صنعت قلب کہا جاتا ہے عام زبان میں کسی کلمے میں حروف کا الٹ پھیر کرنا، حرف کو ایک جگہ سے حذف کر کر اس کے عوض میں کسی دوسرے حرف کو لا کر بٹھا دینا، لا کر رکھ دینا، یہ قلب ہوتا ہے. یہ دراصل کوفیین کی طرف سے مصریین کے استدلال کا جواب ہے، اس لیے کہ کوفیین اس بات پر مصر ہے کہ یہ سیمت اور وسم سے بنا ہے، اور مصریین اس بات پر مصر ہے کہ یہ سروبن سے بنا ہے. اب انہوں نے سروبن سے ہونے پر جو دلائل پیش کی ان میں ایک دلیل ہے کہ اس کی جمع اسماء آتی ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کوفیین والقلب سے کہ یہاں پر صنعت قلب سے کام لیا گیا ہے کہ اسم کی جمع اصل میں اوسام کی، اسم کی جمع اصل میں اوسام کی، مگر قلب سے کام لیا گیا، واو کو حذف کر دیا گیا اور اسے اوسام کے بجائے اسماء بنایا گیا. تو مصنف اس پر درج کر رہے ہیں کہ بعید غیر مضطرد، کہا کہ یہ جو بات بیان کر رہے ہیں، جو جواب دے رہے ہیں کوفیین مصریین کا، تو ان کی یہ بات بعید از قیاس ہے، غیر مضطرد اور ناقابل فہم ہے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہر ایک جگہ پر قلب چلے گا، لیکن کہاں پر قلب چلا ہوئی اسماء، ٹھیک ہے آپ نے کہا اوصاف سے اسماء بن گئے، قلب سے کام لیا. اب اسامی ہے، اس کو آپ کیا بولو گے؟ یہاں پر تو کوئی جواب آپ کے پاس بنے گا نہیں. یہاں ایسا نہیں بول سکتے کہ اصل میں اوسامی تھا اس سے اسامی ہو گیا.
اس صورت میں بھی یہاں کیا جواب دے تو قلب ایک جگہ پر چلتا ہے، ساری دنیا میں کہاں کہاں پر قلب چلاؤ گے؟ تو اس لیے مصنف فرمایا کہ والقلب بعید، کہ صنعتی قلب کا استعمال یہاں پر بعید قیاس ہے، غیر مطابق ناقابل فہم ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف انتقال کیا جائے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف کیا کیا جائے، انتقال کیا جائے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ غیر مطابق فی تصاریف کلمۃ فی کلام، کہ ایک جگہ پر یہ چل جاتا لیکن پانچ جگہ پر کہاں پر اس میں قلب کو استعمال کریں گے۔ تو اس لیے مصنف نے پورے زور و شور کے ساتھ صوفیین کے مسلک پر رد کیا اور کہا پر قلب بعید، کہ اگر یہ قلب کی بات کرتے ہیں تو یہ بعید ہے، غیر مطابق، ہر جگہ پر یہ کاملہ چل سکتا نہیں۔ اطلاق کے معنی چلنا، غیر مطابق نہ چلنا، یعنی غیر معقول ہے اور غیر مستعمل ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر جگہ پر اس کا استعمال سمجھ میں آتا نہیں ہے، کہ کہاں پر آپ قلب کو اسماء ہے، اسامی ہے، سمیت، سمیت، سمن، تو کہاں پر آپ اس کو چلاؤ گے اور کیسے آپ اتنے سارے کلمات کے اندر میں قلب سے کام لو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قلب کا استعمال بہت قلیل ہے عربی زبان میں۔ جب اس کا استعمال بہت قلیل ہے تو ایک ہی کلمے کے لیے 5-6 چیزوں کے اندر میں آپ قلب کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ اشتقاقہ من السمو، اور یہ مشتق ہے سمون سے، اور یہ مشتق ہے سمون سے، لأنه رفعة للمسمى وشعار له، اس لیے کہ یہ مسمى کے لیے قابل رفعت ہے، سربلندی کے قابل ہے، سربلندی کے لائق ہے، وشعار له، اور اس پر علامت اور نشانی بھی ہے۔ مصنف نے 2 طرح کی بحثیں کی۔ اس سے قبل جو بحث کی، اس بحث میں صرف اس چیز سے مصنف نے تحفظ کیا کہ اس کو کس کے اصل مانا جائے اور اس میں کس طریقے سے تعلیل ہوئی ہے صرفی اعتبار سے۔ اب اخیر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہے۔ اوپر جو مستقبل کی بحث آئی وہ ذکر آئی، اور یہاں پر مستقبل کو مستقلت ذکر کر رہے ہیں کہ اوپر اگر ہم نے اس کے بارے میں کہا بھی ہے تو یہ ضرورت کی بات ہے کہ اسم المتصدیقین من الاسماء التي حذفت علاجها لكثرة استعمالها، لیکن یہاں پر اشتقاق کو بیان کرتے ہیں اس لیے کہ علم اشتقاق یہ مستقل کے علم ہے۔ بعض حضرات نے اسے علم صرف کے تابع قرار دیا، بعض نے اسے علم لغت کے تابع قرار دیا، اور بعض نے کہا کہ مستقل یہ علم ہے۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اشتقاق صغیر اور دوسرا ہوتا ہے اشتقاق کبیر۔ تو مصنف یہاں پر اس کے اشتقاق سے بحث کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس طریقے سے اس کلمے کے تعلیم کے سلسلے میں کوفیین اور بصریین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کے مشتق منہو کے سلسلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں اختلاف ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہے۔ کیوں؟ کہ تعلیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اصل نہ ملے، اور اصل اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ تعلیم ہو، تو دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ لہذا اس بنا پر مصنف نے یہاں پر اشتقاق کی بحث کی ہے، کہا اشتقاقہ من السمو، اور یہ مشتق ہے سمو سے، اور سمو کے معنی آتے ہیں سربلندی کے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے لأنه رفعة للمسمى۔ اب یہ میں کیا
اسم کی وجہ تسمیہ کہ اسم کو اسم ہی کیوں کہا گیا، اسم کا نام کوئی اور کیوں نہیں رکھا گیا، اسم کا نام فعل کیوں نہیں رکھ دیا گیا، اسم کا نام لقب کیوں نہیں رکھ دیا گیا، اور اسم کو اسم ہی کیوں کا اس کے اس وجہ تسمیہ کیا ہے اسم رکھنے کی؟ تو فرماتے ہیں کہ انہی معلوم مسمى، ایک وجہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ وہ مسمى کی رفعت پر دلالت کرتا ہے، مسمى کی سربلندی پر دلالت کرتا ہے۔ کیا مطلب کہ کسی کو بھی اس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر اس کے بلند یا بلند نہ ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کسی کے بلند ہونے یا نہ ہونے کا پتہ اگر نام ہی نہ ہو تو کیسے پتا چلے کون بلند ہے اور کون بلند نہیں ہے؟ تو کہا کہ نام ہی کے ذریعے سے کسی بھی آدمی کی پہچان ہوتی ہے، اسی لیے مصنف نے کہا وہ شعار ہو کہ نام کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ نام کا ایک فائدہ تو یہ کہ نام سے تمییز بین الاشخاص المشتبہ، ایک جیسے اشخاص کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ سارے انسان دو پاؤں دو ہاتھ والے ہیں، دو آنکھ والے ہیں، دو کان والے ہیں، اگر نام ہی نہ ہوتا تو ایک دوسرے کو پہچانتے کیسے؟ تو ہر ایک کا نام یہ ہر ایک کی ذات کو دوسرے سے ممتاز کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ شعار ہو گیا، اور چونکہ نام پر انسان کا سب کچھ موقوف ہے، اس وجہ سے یہ اپنی تمام وسیلوں پر بھی بلند ہو گیا۔ یہ نام ہے تو بعد میں فعل کی بات آئے، نام ہی نہیں تو فعل کہاں سے آئے؟ بھائی اگر کہیں کہ زید نے نماز پڑھی، اگر زید ہی نہ ہو تو نماز پڑھنے کا کیسے آپ بتائیں کہ یہ زید نے پڑھی؟ تو کہا کہ یہ نام ہے تو فعل آیا، اگر نام ہی نہ ہوتا تو فعل کہنا بھی کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اپنی قسیموں پر بلند ہے، فعل پر اور حرف پر اور دوسری تمام چیزوں پر یہ بلند ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی بھی اونچے مرتبے کا حامل نہیں۔ اب جب یہ استعمال انسانی، دیکھو انسان میں واقعی امتیاز چیز کیا ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کو مناطقہ کی زبان میں خاصہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان میں وہ کون سی چیز ہے جس سے وہ دوسری مخلوق اور حیوان سے ممتاز ہو جاتا ہے؟ تو اس میں نصیحت کہی جاتی ہے، لیکن مناطقہ کیا کہتے ہیں؟ الانسان حیوان ناطق، الانسان حیوان، کہ انسان یہ حیوان ناطق ہے۔ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ تو انسان کا حیوان ناطق ہونا یہ مابی امتیازی ہے جو دوسرے تمام حیوانوں اور اس کی جنس سے اس کو مقدم کر دیتا ہے اور ممتاز کر دیتا ہے۔ تو اسی نطق کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ انسان کہا گیا۔ اور یہ انسان اس وقت تک کہ نہیں پہچانا جاتا ہے جب تک کہ اس کے نام کا پتہ نہ چلے، جب تک کہ اس کے نام کا پتہ نہ چلے۔ جب اس کے نام کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آگے کا سارا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ رفعت للمسمى، کہ وہ اپنے مسمى کے لیے رفعت کا باعث ہے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے مسمى اور ایک ہوتا ہے تسمیہ۔ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تفسیر بیضاوی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نانی کا کھیل نہیں۔ اگر آدمی کو علم سے دلچسپی ہے تو اس سے زیادہ دلچسپ کوئی چیز نہیں، اور علم سے دلچسپی نہیں ہے تو آدمی یہی سمجھے گا کہ کچھ بھی سمجھ میں آ نہیں رہا ہے کہ بیضاوی کیا کہتا ہے۔
تو ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے مسمى اور ایک ہوتا ہے تسمیہ. اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو کسی مسمى پر بولا جائے، جس کا اطلاق کسی مسمى پر ہو. جیسے مقبول یہ اسم ہوا، اور جس ذات پر یہ بولا جائے وہ کیا ہو گیا؟ مسمى. وہ کیا ہو گیا؟ مسمى. اور جس نے اس کا نام رکھا تو نام رکھنے کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ تسمیہ. وہ کیا ہے؟ تسمیہ. ابھی تسمیہ کے معنی کیا ہے؟ نام رکھنا. تسمیہ کے معنی کیا ہے؟ تو نام رکھنے کے پروسیس کو تسمیہ کہتے ہیں. اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو کسی ذات پر دلالت کرے، اور مسمى اس ذات کو کہتے ہیں جس پر اسم دلالت کرے، اور مسمى اس ذات کو کہتے ہیں جس پر اسم دلالت کرے. تو مصنف بتا رہے ہیں انه رفعة للمسمى کہ اسم جس پر بولا جاتا ہے، چونکہ جیسے ہی اسم کا اطلاق اس پر ہوتا ہے تو آدمی کے ذہن سے اس کے بارے میں دوسرے جتنے بھی احتمالات تھے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پورا کرتا ہے. رفعة للمسمى. تو کیا ہو گیا؟ رفعة للمسمى. جیسے ایک آدمی جنگل میں گیا، اس نے دور سے کوئی جانور دیکھا، اس کے بارے میں وہ کوئی فیصلہ کر سکا نہیں کہ شیر ہے، چیتا ہے، یا کتا ہے جنگلی، یا بھیڑیا ہے، یا کوئی پتہ نہیں. وہ جیسے جیسے قریب ہونے لگا تو ایک آدمی نے اس کو پہچان لیا اور اس نے کہا اصل. اس نے کیا کہا؟ جیسے ہی وہ اصل کرے گا تو سب کے کام کیا ہو جائیں گے؟ اب وہ ممتاز ہو گیا، یعنی دوسرے سارے احتمالات ختم ہو گیا اور ایک ہی احتمال اس کے ذہن میں آ کر بیٹھ گیا کہ بھیا اصل ہے، سمجھ گئی. رفعة للمسمى. یہ کیا ہو گیا؟ رفعة کہ جیسے ہی اسم کا مسمى پر اطلاق ہوتا ہے وہ فوراً اپنے مسمى کو لے کر بلند ہو جاتا ہے اور دوسرے تمام احتمالات کہاں سے ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے. نحو والوں نے اس کو یہ کہا کہ لأنه مسمى على قسمين کے وہ اپنے قسیم پر بلند ہوتا ہے. تو وہ فعل اور حرف پر بلند ہے ہی، اس لیے کہ فعل صرف مسند ہوتا ہے، اسم مسند الیہ دونوں ہوتا ہے. حرف کا مسند ہوتا ہے اور حرف وہ تو ایک وہاں پر بلند، لیکن یہاں پر اعتبار استعمال اور عرف کے بھی بلند ہے. اعتبار استعمال اور عرف کے کیا ہے؟ وہ بلند ہے. تو اس سے بتا رہی ہے لأنه رفعة للمسمى، یعنی مسلم پورے زور و شور کے ساتھ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ بھیا مصری کے مسلک کو اختیار کیے بغیر آگے بڑھنے کا نام لینا مت. کوفیین کے مسلک کو ذرا برابر بھی اس کی طرف انتفاع مت کرنا. اخیر میں ہم اپنا رجحان بھی طے کریں گے کہ ہم کو کس مسلک کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن پہلے اس میں بھی بحث تو ختم ہو. تو فرمایا لأنه رفعة للمسمى، اس لیے کہ وہ اپنے مسمى پر بلند ہے، وہ شعار له اور اس پر علامت ہے، اور اس پر کیا ہے؟ علامت ہے. یہاں تک کہ مصریین کی طرف سے زوردار انداز میں مصنف نے ترجمہ کیا. اب اس کے بعد آگے بیان کر رہے ہیں وَمِنَ السِّمَةِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ أي وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ السِّمَةِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ. کہا کہ کوفیین کے نزدیک یہ سیمتون سے مشتق ہے. اس سے مشتق ہے وہ اصل وصل، اور اس کی اصل وصل ہے. اب یہ عجیب بات ہوئی کہ وہ من الصفت عند الكوفیین کے لیے کوفیین کے نزدیک صفت سے مشتق. اب جب اس کا مشتق صفت ہوا تو اس کی اصل وصف کیسے بنی؟
بہرحال خیرات اور سرگردہ رہنے کا ذکر، لیکن بہرحال انگوٹھا چھاپ لوگ نہیں ہے، مولوی عباسط کے چپ نہ سبب مولوی ہے، مولانا ہے، اس لیے خاموش رہنے والے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سیمتون سے بنا. اب آپ کو اس سیمتون سے اسکول کیسے بنا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے نظائر اپنی زبان میں موجود. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ابھی ہم تم کو نظائر بتائیں گے تو تم بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں. کہا وحدت کا مصدر کیا ہے؟ وزن کا مصدر کیا ہے؟ زینتون سے وزن کیسے بنا؟ ایسے ہی سیمتون سے وزن بنا. اس میں کیا پریشانی ہے؟ اس میں کون سی پریشانی کی بات کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ وعد یعیدو عیدتن ووعدن، تو آپ کہا کہ عیدتن کی اور وعدن کی ایسا کیسا؟ تو آپ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا یہاں پر کہ یہ اصل میں عیدتن تھا، امیر سے تعلق گرایا اور اس کے عوض میں شروع کے واو کو بٹھا دیا گیا تو عیدتن سے کیا ہو گیا؟ وعدن. اسی طریقے سے سیمتون سے مسکون بنا کہ اخیر سے تا کو گرا دیا گیا اور شروع میں واو کو لا کر رکھ دیا گیا اور پھر اس واو کو الف سے بدل دیا گیا. ہو گیا اسم. اس کو کس سے بدل دیا گیا؟ الف سے بدل دیا گیا. کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا. کتنا آسان ہے، زیادہ جھنجٹ نہیں ہے، نہ ابیاس کی ضرورت ہے اور نہ حمزہ وصل لانے کی ضرورت ہے. سیدھا سیدھا کوئی واو کو الف سے بدل دیا بدل ہو گیا. لیکن ابھی ان کے چھوٹا سا آپریشن کیا، مگر وہ آپریشن قابل توجہ میں ہی رہا. اس کو آگے بیک کریں گے تو فرماتے ہیں وَمِنَ السِّمَةِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، اور کوفیین کے نزدیک یہ السِّمَةُ سے مشتق ہے. وَأَصْلُهُ وَاسْمٌ، اور اس کی اصل واسم ہے. واسم سے کیسے بنا گا؟ حذفت الواو، اس کے واو کو حذف کر دیا گیا. وعوضت عنها حمزۃ الوصل، اور حمزہ وصل کو اس کے عوض میں رکھ دیا گیا، اور حمزہ وصل کو اس کے عوض میں رکھ دیا گیا. لہذا عیدتن سے وعدن بنا، ایسے ہی سیمتن سے وسم بنا اور وسم سے اسم بنا. سیمتن سے وسم اور وسم سے اسم. سوال پیدا ہوتا تھا کہ اتنا شارٹ کٹ کہاں سے ڈھونڈ کے آئے؟ بڑا آسان کر دیا آپ نے لوگ، ٹینشن رہا ہی نہیں. لیکن جواب تو دینا پڑے گا، بغیر جواب کے آگے بڑھ نہیں سکتے. اس لیے کہ مصریین اپنے دلائل کا انبار لے کے کھڑے ہوئے. ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ اس میں کم سے کم تعلیم. کہا بھائیو دوستوں بزرگوں ماؤں پہ سمجھتے نہیں ہو. کہا کیا؟ کہا اہل عرب کثرت تعلیم کو پسند نہیں کرتے. معلوم بھی آپ کو یہ. اب جب وہ پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ کیسے کثرت تعلیم کی طرف جا سکتے ہیں؟ اتنا لمبا چوڑا پروسیس آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو مانو سکون سے اور پھر اخیر سے واو کو حذف کرو، پھر اس کے بعد سین کے اوپر سکون لاؤ اور پھر ابتدا بھی سکون بحال ہوا تو پھر اس پر حمزہ وصل کو بڑھاؤ، پھر وہ حمزہ وصل کو کسرہ دو. تو اتنا لمبا پروسیس آگے بالکل کریں. لیکن لگے گا آپ کم سے کم تعلیم ہو جائے. اتنی زیادہ تعلیم نہیں کرنی تو دکان کھول کے تعلیم کی تو استقالی لگے گا. اس کی کم سے کم تقلید اعلان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں
اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو بھیا کام ہی نہیں چلتا. تو تقلیل اعلیٰ کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو سیمتن سے وسمن بنا کر سیدھا سیدھا اٹھا کر اس کو کر دیا اور زیادہ جھنجٹ باندھنے کی نوبت نہ کھاتے ہو. ہماری بات کو 10 منٹ میں سمجھا دیا اور یہ کسی کو سمجھا کے تو ہی نکل گئے تم کو. تب جا کر تم سکون سے اسمون بنانے میں بڑی مشکل سے کیا ہوتے. اس کے بعد بھی بہت ساروں کا بنا کے سمجھ میں آیا اور ہمارا اتنا آسان ہے کہ سیمتن سے وسمن سے اس کو نہ ہوگا. حضور نے بھی کہا اس سے راونا معاصرہ بشیرہ ولا منفرہ, اس سے آسانی بننے کا بھائی. تو اس دہلی اور کے اعلان کا اس کے اعلان کم سے کم ہو. لیکن ہمارے مصنف کے گھر بات ہوتی تو مصنف کی کہا ورد کا اور تم پر رد کیا گیا. اس کو کچھ بھی مت پڑھی ہو. میرے پڑھے کا ورد آتا کیا لڈو والا تھا تو بڑے کا ورد کبھی نہیں چلے گا. تو بڑے کا کلی کا اب وہ تمہارے کا کہ اس میں آپ کے اشارہ ہے کہ اس کو ورد بھی پڑھ سکتے ہیں, امیدوں پڑھ سکتے ہیں, ورد بھی پڑھ سکتے ہیں, ورد پڑھ سکتے ہیں, کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک بھی پڑھ سکتے ہیں. ورد کیا پڑھیں گے اس کو؟ اس کے علاوہ دوسرا کچھ پڑھیں گے نہیں. دوسرا کچھ بھی پڑھانا سب پڑھ جائے گا. کیا ورد کا اب سبھی فرما رہے ہیں کہ اس پر رد کیا گیا. اعلان کم سے کم کریں آپ. اس کے لیے آپ کوئی ایسا طریقہ بھی اختیار نہ کریں کہ جس سے کلام آپ میں اس کی نظیر ہی نہ ملے. کلام آپ سے ایک نظیر آپ ہمیں لا کر ایسی بتا دو جیسا آپ نے سیمتن سے وسمن اور وسمن سے اسمن بنایا. اس طریقے سے اسم کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ ایک بھی ایسا ہوا اور ایسا نہ کرتا. پورے کلام عرب میں کہیں پر آپ کو ایسا ملنے والا نہیں. تو جو چیز کلام عرب میں ہے ہی نہیں, اس ایک کلمے کے لیے آپ اسپیشل قاعدہ کہاں سے اٹھا لیں؟ آپ کوئی ایسا قاعدہ لاتے کہ جس قاعدے کا استعمال کلام عرب میں 1 2 4 5 مرتبہ کہیں ہوا ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہو وہاں پر ہوا ہے اس لیے یہاں پر. بات سمجھ گیا آپ؟ وعدن وسنن اور عیدتن اور زیرتن یہاں تک تو صحیح تھا, لیکن پھر وہ جو اسمن بنا اس کے اوپر پڑھنا ہو اس پر کے پاس کچھ نہیں. اس لیے مصنف زور و شور کے ساتھ ہے ورود کا کہ زوردار انداز میں رد کیا جا سکتا ہے اس پر. یہاں پر مجبور ہے مگر یہ مجبور اتنا آسان نہیں ہے. یہ پی اور ڈی والا نہیں ہے, یہاں پر زوردار والا ہے. تو اس لیے مصنف فرماتا